تو آج ہم ایک ایسے شخص کی کہانی پر گہرائی سے بات کرنے جا رہے ہیں جس کا سفر بہت ہی غیر معمولی ہے۔ جی، ایک ایسا سفر جو مخالفت کی انتہا سے شروع ہو کر وفاداری کی مثال بن گیا۔ بالکل، ذرا منظر سوچیں۔ مسجد نبوی کا ماحول ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنی خلافت کے بالکل ابتدائی دنوں میں ہیں۔ اور ایک شخص ان کے پاس آتا ہے، ادھیڑ عمر کا ہے، لباس گرد آلود، لگتا ہے لمبے سفر سے آیا ہے۔ اور وہ پوچھتا ہے، امیر المومنین، کیا آپ نے مجھے پہچانا؟ حضرت عمر پہلے تو ایک رسمی انداز میں ہاتھ ملاتے ہیں۔ اس شخص کو شاید لگا ہوگا کہ وہ پہچانے نہیں گئے۔ لیکن پھر حضرت عمر اسے شفقت سے دیکھتے ہیں اور جو جملہ کہتے ہیں وہ تاریخ میں درج ہو گیا۔ جی، وہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم خوب پہچانتا ہوں، تم اس وقت ایمان لائے جب لوگ کفر میں تھے، اور تم نے اس وقت وفا کی جب لوگ بدعہدی کر رہے تھے۔ اور یہ آنے والے مہمان تھے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ۔ مشہور سخی حاتم تائی کے بیٹے۔ تو آج ہم اسی کہانی کو کھولیں گے۔ یہ صرف اسلام قبول کرنے کی داستان نہیں، بلکہ اس کے پیچھے جو نفسیاتی اور سیاسی پہلو تھے ان پر بات کریں گے۔ بالکل۔ اچھا، تو شروع کرتے ہیں کہ اسلام سے پہلے حضرت عدی بن حاتم کون تھے؟ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ وہ حاتم تائی کے بیٹے تھے۔ جی، اور یہ شناخت بہت اہم تھی۔ حاتم تائی کی سخاوت پورے عرب میں ایک مثال تھی۔ ان کی وفات کے بعد عدی اپنے قبیلے بنو تے کے سردار بنے۔ اور یہ کوئی معمولی سرداری نہیں تھی، وہ ایک بادشاہ کی طرح تھے۔ بالکل، وہ صرف ایک شیخ نہیں تھے بلکہ ایک حکمران تھے۔ عیسائی مذہب کے پیروکار تھے اور اپنے قبیلے سے مال غنیمت کا چوتھا حصہ، جسے مربا کہتے تھے، وہ وصول کرتے تھے۔ اچھا، یہ تو ایک شاہی استحقاق ہوتا تھا۔ جی، یہ صرف بڑے سرداروں کو حاصل تھا۔ تو جب اسلام کی دعوت پھیلنا شروع ہوئی تو حضرت عدی نے اسے صرف ایک نئے مذہب کے طور پر نہیں دیکھا۔ تو انہوں نے اسے کس نظر سے دیکھا؟ انہوں نے اسے اپنی بادشاہت، اپنی شناخت، اپنے پورے طرز زندگی کے لیے ایک براہ راست خطرہ سمجھا۔ یہ عقیدے سے زیادہ اختیار کی جنگ تھی۔ یعنی ایک نظریاتی اختلاف سے زیادہ ایک سیاسی ٹکراؤ تھا۔ وہ خود کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نفرت نہیں کرتا تھا۔ جی، اور یہ نفرت شاید اسی خوف سے پیدا ہوئی تھی کہ ان کی سلطنت چھن جائے گی۔ اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے؟ اس کا سب سے بڑا ثبوت ان کی پیشگی منصوبہ بندی ہے۔ انہوں نے اپنے ایک غلام کو حکم دے رکھا تھا کہ تیز رفتار اونٹ ہر وقت تیار رکھے جائیں۔ سفر کے لیے؟ جی، اور جیسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر کی خبر آئے، فوراً انہیں اطلاع دی جائے۔ یہ کسی ایسے شخص کا رد عمل نہیں جو صرف نظریاتی بحث چاہتا ہو۔ یہ تو ایک بادشاہ کی حکمت عملی ہے۔ بالکل، جو اپنی سلطنت کو ہر قیمت پر بچانے کے لیے تیار ہے۔ اور پھر وہی ہوا جس کا انہیں ڈر تھا۔ 9 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ایک دستہ بنو تے کی طرف بھیجا۔ خبر ملتے ہی عدی اپنے منصوبے کے مطابق فرار ہو گئے۔ جی، اپنے خاندان کو لے کر شام کی طرف بھاگ نکلے، جہاں ان کے ہم مذہب عیسائی رہتے تھے۔ لیکن اس بھگدڑ میں وہ ایک بہت اہم شخص کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ اپنی بہن صفانہ بنت حاتم کو۔ اور یہ بات بہت قابل غور ہے۔ کیوں؟ مطلب اس افراتفری میں تو ایسا ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، ایک قبائلی سردار کے لیے اپنی عورتوں کو، خاص کر اپنی بہن کو پیچھے چھوڑ جانا، یہ بہت بڑی ناکامی اور غیرت کا سوال تھا۔ صحیح۔ یہ دکھاتا ہے کہ وہ کس قدر گھبراہٹ میں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بعد میں جب صفانہ ان سے ملتی ہیں تو انہیں سخت ملامت کرتی ہیں۔ وہ انہیں قاطع رحم یعنی رشتہ توڑنے والا کہتی ہیں۔ اچھا۔ وہ جانتی تھیں کہ ان کے بھائی نے اپنی جان بچانے کے لیے خاندانی ذمہ داری کو نظر انداز کر دیا۔ تو صفانہ قیدی بنا کر مدینہ لائی جاتی ہیں۔ اب ذرا مدینہ کا منظر سوچیں۔ قیدیوں کی ایک لمبی قطار، اور اس میں حاتم تائی کی بیٹی کھڑی ہیں۔ وہ آگے بڑھتی ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتی ہیں، اور ان کی جو تقریر ہے وہ کمال کی ہے۔ جی، وہ رحم کی بھیک نہیں مانگتی۔ وہ عرب کی اعلیٰ ترین روایات اور اپنے باپ کی میراث کا حوالہ دیتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں، میرا باپ قیدیوں کو رہا کرواتا تھا، بھوکوں کو کھانا کھلاتا تھا، مصیبت زدوں کی مدد کرتا تھا۔
میں اسی حاتم کی بیٹی ہوں؟ اور یہ ایک فیصلہ کن لمحہ ہے۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب صرف رحم دلی نہیں ہے، اس میں کچھ اور بھی ہے؟ جی اس میں ایک بہت گہرا سیاسی اور سماجی پیغام ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اے خاتون، جو صفات تم نے اپنے والد کی بیان کی ہیں یہ تو مسلمانوں والی ہیں۔ واہ، یعنی انہوں نے حاتم تائی کی اچھی روایات کو رد نہیں کیا؟ بالکل نہیں، بلکہ انہیں اسلامی اقدار کا حصہ قرار دے کر ایک پل تعمیر کر دیا۔ آپ نے پیغام دیا کہ اسلام اچھی قدروں کو مٹانے نہیں بلکہ انہیں مکمل کرنے آیا ہے۔ اور پھر وہ مشہور اصول بیان فرماتے ہیں۔ جی، کہ جب کسی قوم کا معزز شخص ذلیل ہو جائے تو اس پر رحم کرو۔ ان کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ رہائی کا حکم ملنے کے بعد بھی سفونہ وہیں کھڑی رہتی ہیں۔ جی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ پوچھتے ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ میرے باقی ساتھیوں کو بھی رہا کر دیا جائے۔ یہ ان کی اپنی قیادت کو ظاہر کرتا ہے۔ اپنی خاندانی تربیت کو۔ بالکل، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس درخواست سے اتنے متاثر ہوئے کہ تمام قیدیوں کو رہا کر دیا۔ اور اس سے بھی بڑھ کر کچھ ہوا ہے نا؟ جی، آپ نے انہیں فوراً واپس نہیں بھیجا۔ فرمایا کہ جب کوئی قابل اعتبار قافلہ تمہارے وطن کی طرف جائے تو مجھے اطلاع دینا۔ اچھا۔ پھر جب قافلہ ملا تو آپ نے سفونہ کے مرتبے کے مطابق نہ صرف سواری اور زادے راہ کا انتظام کیا بلکہ انہیں نئے کپڑے بھی دیے اور پوری عزت کے ساتھ روانہ کیا۔ یہ کسی فاتح کا سلوک نہیں تھا؟ نہیں، یہ ایک سربراہ مملکت کا دوسری ریاست کی ایک معزز شخصیت کے ساتھ برتاؤ تھا۔ یہ عدی بن حاتم کے لیے ایک واضح پیغام تھا۔ تو سفونہ شام پہنچتی ہیں، اپنے بھائی کو یہ سارا ماجرا سناتی ہیں۔ عدی اپنی غلطی پر شرمندہ ہوتے ہیں۔ لیکن اب ان کے ذہن میں ایک نیا سوال پیدا ہوتا ہے۔ وہ اپنی بہن سے پوچھتے ہیں، اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اور یہاں صفانہ کا جواب ان کی ذہانت اور دور اندیشی کا ثبوت ہے۔ وہ ایک بہت ہی متوازن اور عملی مشورہ دیتی ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتی کہ جاؤ اور ایمان لے آؤ۔ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ کہتی ہیں، میری رائے یہ ہے کہ تم جلد از جلد ان سے جا ملو۔ اگر وہ واقعی نبی ہیں تو ان پر ایمان لانے میں پہل کرنا تمہارے لیے فضیلت کا باعث ہوگا۔ اور اگر وہ بادشاہ ہیں تو ایک طاقتور بادشاہ کے سامنے تمہاری عزت کم نہیں ہوگی۔ جی، انہوں نے فیصلہ عدی پر چھوڑا لیکن انہیں عمل پر مجبور کر دیا۔ تو عدی مدینہ کا سفر اختیار کرتے ہیں، لیکن ایک مومن کے طور پر نہیں۔ نہیں، بلکہ ایک سفارتکار، ایک حریف بادشاہ کے طور پر جو صورتحال کا جائزہ لینے جا رہا ہے۔ ان کے ذہن میں اب بھی کسرا اور قیصر جیسے بادشاہوں کا تصور ہے۔ وہ یہ دیکھنے جا رہے تھے کہ یہ نیا حکمران کیسا ہے، اس کے دربار کے آداب کیا ہیں۔ اور مدینہ پہنچتے ہی ان کا یہ تصور ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ وہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر ان کا نام پوچھتے ہیں اور پھر ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر کی طرف چل پڑتے ہیں۔ راستے میں جو دو واقعات پیش آتے ہیں وہ عدی کے ذہن کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ جی، پہلے ایک بوڑھی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکتی ہے اور آپ وہیں کھڑے ہو کر بہت دیر تک اس کی بات سنتے ہیں۔ پھر ایک بچہ آپ کو روک لیتا ہے۔ جی، عدی خود کہتے ہیں کہ میں نے دل میں کہا، خدا کی قسم یہ بادشاہوں کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ تو صرف آغاز تھا۔ جب وہ گھر پہنچتے ہیں تو ان کا رہا سہا غرور بھی ختم ہو جاتا ہے۔ گھر میں فرنیچر کے نام پر صرف ایک چمڑے کا گدا ہے جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد گدا عدی کے لیے پیش کرتے ہیں اور خود زمین پر بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک بادشاہ کے لیے جو شان و شوکت کا عادی ہو، اس کے لیے یہ منظر ناقابل تصور تھا۔ تو یہاں نفسیاتی برتری قائم ہو جاتی ہے۔ بالکل، اس عاجزی نے عدی کو مکمل طور پر غیر مسلح کر دیا۔ انہوں نے مان لیا کہ یہ شخص دنیاوی بادشاہت کا طلبگار نہیں ہے۔ تو اب وہ جاننے کے لیے تیار تھے کہ پھر یہ ہیں کون؟ جی، اب ان کی اصل گفتگو شروع ہوتی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلا سوال ہی ایسا کرتے ہیں جو عدی کو حیران کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے دل کی نہیں بلکہ ان کے ضمیر کی بات کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، اے عدی، کیا تم رکوسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتے؟ رکوسی فرقہ، یہ عیسائیت اور سابیین کا ایک ملا جلا عقیدہ تھا۔ جی، عدی نے کہا، جی بالکل۔ پھر آپ نے فرمایا، تو کیا تم اپنی قوم سے مربع یعنی مال غنیمت کا چوتھا حصہ وصول نہیں کرتے جو تمہارے اپنے دین میں تمہارے لیے حلال نہیں ہے؟ یہ بہت گہرا وار تھا۔ بہت گہرا۔ مربع لینا سرداروں کا قبیلائی حق تھا،
لیکن عیسائیت کی تعلیمات میں اس کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ یہ ایک ایسا تضاد تھا جس کے ساتھ حضرت عدی جی رہے تھے۔ ایک ایسی منافقت جسے وہ خود بھی جانتے تھے۔ جی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براہ راست ان کے ضمیر پر دستک دی اور یہ ثابت کیا کہ وہ ان کے صرف ظاہری اعمال کو نہیں بلکہ ان کے اندرونی تضادات کو بھی جانتے ہیں۔ عدی خود کہتے ہیں کہ اس سوال پر مجھے یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ یہ غیب کی بات تھی۔ جی، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدی کے ان 3 انسپوکن خدشات کو دور کیا جو انہیں اسلام قبول کرنے سے روک رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، اے عدی، شاید تجھے اس دین میں داخل ہونے سے یہ بات روک رہی ہے کہ تو دیکھتا ہے کہ مسلمانوں میں غریب اور کمزور لوگ زیادہ ہیں۔ یہ ان کا پہلا خوف تھا کہ یہ کمزوروں کا دین ہے۔ اور اس کے جواب میں آپ نے پہلی پیشین گوئی فرمائی، اللہ کی قسم ان قریب مال کی اتنی فراوانی ہو جائے گی کہ کوئی زکوٰۃ قبول کرنے والا نہیں ملے گا۔ اس وقت کے حالات میں یہ سوچنا بھی محال تھا۔ بالکل۔ دوسرا خوف دشمنوں کی کثرت اور مسلمانوں کی قلت کا تھا۔ جی، ایک سردار کے طور پر وہ جانتے تھے کہ تعداد کتنی اہم ہوتی ہے۔ اس پر آپ نے دوسری پیشین گوئی فرمائی۔ کون سی؟ شاید تجھے یہ بات روک رہی ہے کہ مسلمانوں کے دشمن بہت زیادہ ہیں اور ان کی اپنی تعداد بہت کم ہے۔ اللہ کی قسم، تم عنقریب سنو گے کہ ایک عورت اکیلی ہیرا سے چلے گی اور کعبے کا طواف کرے گی اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ یعنی مکمل امن و امان کی ضمانت۔ ایک ایسی ضمانت جو اس وقت کی سپر پاورز بھی نہیں دے سکتی تھیں۔ اور تیسرا اور شاید سب سے بڑا خوف اقتدار کا تھا کہ حکومت تو رومیوں اور فارسیوں کے پاس ہے۔ جی، اس پر آپ نے تیسری اور سب سے حیران کن پیشین گوئی کی۔ وہ کیا تھی؟ شاید تجھے یہ بات روک رہی ہے کہ آج بادشاہت اور حکومت دوسروں کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کی قسم، تم عنقریب سنو گے کہ بابل کے سفید محلات مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے ہیں۔ بابل کے سفید محلات؟ اور کسرا بن ہرمز کے خزانے ان کے ہاتھ لگیں گے۔ یہ سن کر عدی نے حیرت سے پوچھا، کسرا بن ہرمز؟ آپ نے فرمایا، ہاں، کسرا بن ہرمز۔ یعنی سلطنت فارس کے بادشاہ کے خزانوں پر قبضے کی بات ہو رہی تھی۔ یہ ایک ناقابل یقین دعویٰ تھا۔ حضرت عدی خود فرماتے ہیں کہ ان 3 پیشین گوئیوں نے میرے تمام شکوک و شبہات دور کر دیے اور میں نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ ایک سردار جو اپنی چھوٹی سی سلطنت بچانے کے لیے بھاگا تھا، اب وہ ایک ایسی سلطنت کا حصہ بن رہا تھا جس کی بنیادیں آسمانوں پر تھیں۔ اور اس کہانی کی خوبصورتی اس کے انجام میں ہے نا؟ جی بالکل۔ حضرت عدی نے لمبی عمر پائی۔ وہ خود بیان کرتے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک عورت ہیرا سے اکیلی سفر کر کے آئی اور اس نے کعبے کا طواف کیا اور اسے کوئی خوف نہ تھا۔ یعنی پہلی پیشین گوئی پوری ہوئی۔ اور پھر کہتے ہیں، اور میں خود اس پہلے لشکر میں شامل تھا جس نے کسرا کے خزانوں پر حملہ کیا اور انہیں حاصل کیا۔ دوسری بھی پوری ہو گئی۔ جی، وہ اکثر قسم کھا کر کہتے تھے، 2 نشانیاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہیں اور اللہ کی قسم تیسری بھی ضرور پوری ہو کر رہے گی۔ اور تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں کہ تیسری پیشین گوئی یعنی مال کی فراوانی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور خلافت میں پوری ہوئی۔ جی، جب اسلامی سلطنت میں زکوٰۃ دینے والے تو تھے مگر لینے والا کوئی محتاج نہیں ملتا تھا۔ تو یہ کہانی صرف ایک شخص کے ایمان لانے کی نہیں، یہ کردار کی طاقت، شفقت، عاجزی اور سچائی کی فتح کی کہانی ہے۔ بالکل، یہ 2 تہذیبوں کے ٹکراؤ اور پھر ملاپ کی داستان ہے۔ ایک طرف قبائلی شان و شوکت اور طاقت کا نظام اور دوسری طرف نبوی اخلاق اور روحانیت پر مبنی ایک نیا عالمی نظام۔ اور اس کہانی میں حضرت عدی نے ذاتی طور پر اس تبدیلی کا سفر طے کیا۔ جی، اس پوری داستان پر غور کرتے ہوئے ایک سوال ذہن میں آتا ہے۔ حضرت عدی کی بہن صفانہ نے اس کہانی میں کلیدی کردار ادا کیا۔ بہت اہم کردار ادا کیا۔ ان کی جرت، ان کی دانش مندی اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کے ساتھ بہترین سلوک نے واقعات کا رخ ہی موڑ دیا۔ اگر وہ نہ ہوتی تو شاید عدی کبھی مدینہ نہ آتے۔ بالکل، اور یہ سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ تاریخ میں ایسے کتنے ہی لمحات ہوں گے جہاں ایک ایسے کردار کے عمل نے جسے مرکزی نہ سمجھا جاتا ہو، قوموں اور رہنماؤں کی تقدیر بدل دی ہو۔ صحیح۔ تاریخ میں اور کتنی صفانہ ہوں گی جن کی کہانیاں اتنی ہی اہم ہیں لیکن کم سنائی جاتی ہیں۔